إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل عزت احترام بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، تمام بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے جو ہر چیز کا خالق و مالک مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کے اور میرے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ احکامات جاری کیے. ان احکامات میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، اور ان احکامات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا، اور ان سے رکنا، ان سے بچنا ہم پر واجب ہے. ان احکامات کو جن سے ہمیں روکا گیا ہے ہم گناہ کے نام سے جانتے ہیں، اور گناہوں میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان سے روزمرہ سرزد ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اور اسی طرح حج اور عمرہ کرنے سے وہ گناہ چھٹتے جاتے ہیں، مٹتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور وہ گناہ سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ان کے لیے انسان کو سچی توبہ کرنی پڑتی ہے. جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور نادم ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. انہی کبیرہ گناہوں میں کافی گناہ ایسے ہیں جن کی علامات، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے. کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو قرآن اور سنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس گناہ کی شدید مذمت کی جاتی ہے، شدید مذمت. دوسری چیز کہ آخرت میں اس کے بارے میں کوئی عذاب، کوئی سزا بتائی جاتی ہے. تیسری چیز یہ کہ دنیا میں ہی اس کی کوئی سزا، کوئی حد مقرر ہوتی ہے. جیسے قتل کرنے والے کی سزا قتل ہے، زنا کا شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے. تو حد قائم ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ جو کہ کبیرہ گناہ ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا. آج کا ہمارا جو خطبہ کا موضوع ہے وہ جھوٹ اور جھوٹ کے نقصانات اور اس کے اثرات کے اوپر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر کاذبین، کاذبون، کذاب اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے جھوٹوں کی کئی جگہ پہ، کئی مقامات پر مذمت کی ہے.
اور حدیث میں احادیث جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پیش کروں گا، ان میں بھی جھوٹ بولنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ لیکن جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یعنی تمہاری زبانوں میں، تمہارے منہ میں جو جھوٹ آ جائے اس کی بنیاد پہ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ اپنی طرف سے فتوے نہ دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہتان باندھنا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ یہ جھوٹ میں سب سے بڑی جھوٹ کی قسم ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ چیز بیان کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی اور اس کو منسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ نار ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جھوٹی احادیث ہم نے اکثر دیکھی ہیں کہ کچھ بھی لکھا ہوتا ہے اور نیچے جو ہے پوسٹ میں نیچے لکھا ہوتا ہے الحدیث۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے الحدیث دیکھا اور آپ نے آگے بھیج دیا، آگے لوگوں میں شیئر کر دیا، کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو پھر آپ خدا نخواستہ اس حدیث کے مصداق نہ بن جائیں۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ اور بھی کئی مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت کی ہے، انہی احادیث کی کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی منافق کو اگر پہچاننا ہو تو اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کہ وہ جب بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری چیز کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، یعنی اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتا، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تیسری چیز، اگر اس کو امین بنایا جائے، اس کو امانت دی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 منافق کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بڑے گناہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرماتے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے کہا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اتنی مرتبہ کہا کہ صحابی کہتے ہیں مجھے لگا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے اور یہی کہتے رہیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی پہ اتنا زور ڈالا کہ یہ اتنا بڑا شدید گناہ ہے۔ اسی طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی جماعت سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا معاشر التجار، کہ تاجروں کی جماعت، تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن تاجر لوگ گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، سوائے ان کے جو ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ اور آپ لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہماری تجارتوں کا کیا حال ہے۔ بڑے سے بڑا تاجر، اس سے لے کے چھوٹا سے چھوٹا سبزی فروش بھی، ہر انسان اپنی تجارت میں کہیں نہ کہیں جھوٹ بول ہی رہا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو میرا رب بچا لے، جس کو میرا رب توفیق دے۔ تو یہ بہت ہی انتہائی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی طرف نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ کون 3 بدبخت ہیں؟ ان میں سے پہلا وہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکاتا ہے، اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت سنجیدہ گناہ ہے۔
جس کو لوگ بالکل عام اور معمولی سا سمجھتے ہیں، جس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. ہاں نماز پڑھنے آتے ہیں اس وقت اپنے پائنچے اوپر کر لیتے ہیں، لیکن باقی 24 گھنٹے جو ہے وہ اسی حال میں رہتے ہیں. دوسری چیز، وہ بندہ جو کسی کے اوپر احسان کرتا ہے اور پھر اس احسان کو جتلاتا رہتا ہے، بار بار اپنے احسان کو یاد دلاتا ہے. اور تیسری چیز، وہ شخص جو اپنا سودا جھوٹ بول کے بیچتا ہے. میرے بھائیوں، جھوٹ بول کے بیچنے والے سودے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں پیسے زیادہ آ جائیں گے، زیادہ منافع آ جائے گا، لیکن اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مدد شامل حال نہیں ہوتی. تو ایسے جھوٹ بول کر منافع کمانے کا فائدہ کیا، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے اور آخرت میں اس کی الگ سزا مل رہی ہے. اگلی چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، تباہی ہو اس شخص کے لیے، تباہی ہو اس شخص کے لیے، تباہی ہو اس شخص کے لیے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے تباہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہو اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی آپ لوگوں نے بڑی کامن چیزیں آج کل دیکھی ہوگی. لوگ باقاعدہ سے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں، انسٹاگرام پہ ویڈیو بناتے ہیں. کس لیے؟ جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. مرد عورتوں کے لباس پہنتے ہیں، عورتیں مرد بن کے جھوٹ بولتی ہیں. جھوٹ ہی جھوٹ. فائدہ کیا؟ صرف چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہی ہیں کہ اگلے لوگ ہنسیں، ہمیں لائک کریں، ہمیں پسند کریں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اس کو وعید سنا رہے ہیں کہ تمہارے لیے تباہی ہو، تباہی ہو، تباہی ہو. ایسا شخص برباد ہے جو جھوٹ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. اسی طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس عورت سے پوچھا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے کھجور دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے اسے ایسے ہی بلایا ہوتا اور کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو جاتا. تو اس لیے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اس چیز میں بڑی بے احتیاطی پائی جاتی ہے، بالخصوص ماؤں بہنوں کی طرف سے. آپ دیکھیں بچوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے وہ ہر قسم کا جھوٹ بول دیتی ہیں. وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ ہم جو بات کر رہی ہیں وہ جھوٹ ہے، اس پہ گناہ لکھا جا رہا ہے. وہ بچہ تو شاید بہل جائے گا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں تو جھوٹ لکھا گیا ہے. اور بچہ جب جھوٹ سن کے جھوٹ کا عادی ہو جائے گا تو کل کو وہ بھی جھوٹ بولے گا، اس کے لیے بھی جھوٹ بولنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ماؤں کو، بہنوں کو، والدین کو، والد کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے آگے جھوٹ نہ بولیں، بچوں سے جھوٹ نہ بولیں. اگر آپ کوئی بات کریں تو اسے سچ ہی بات کریں، تاکہ وہ بھی کل کوئی بات ہو تو آپ کے پاس سچ آ کر بیان کر سکے اور ڈرے نہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی جھوٹا خواب بیان کرنا. یہ لوگ مذاق کے طور پہ کرتے ہیں، تفریح کے طور پہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا، میں نے یہ خواب میں دیکھا، حالانکہ انہوں نے خواب دیکھا نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ اسے جو کے 2 دانے دیے جائیں گے. جو بارلے جس کو انگلش میں کہتے ہیں، شاعر عربی میں کہتے ہیں، اس کو 2 جو کے دانے دیے جائیں گے کہ اس میں گرہ لگائیں، اور جب تک وہ گرہ نہیں لگا پائے گا اسے قیامت تک سزا ملتی جائے گی. اتنی سخت سزا ہے، کس لیے؟ کہ اس نے جو خواب دیکھا نہیں تھا وہ بیان کیا. تو آپ دیکھیں یہ تو سونے کا معاملہ ہے، یہ خواب کے معاملہ ہے. تو صبح کو جاگتے ہوئے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا ماجرا ہوگا. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، صحابہ کرام سے، کہ آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کریں. تو صحابہ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیا کرتے تھے. اسی معمول کے ساتھ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم نے خواب نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا جو کہ بہت ہی طویل حدیث ہے. اس میں سے مختصر جو بات ہمیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 شخص آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیت المقدس لے گئے. وہاں سے پھر مجھے
دنیا عالم دوسرے دنیا میں لے گئے، دوسرے جہان میں لے گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا کانٹا ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے شخص کے گال میں وہ کانٹا گھساتا ہے، چبوتا ہے، یہاں تک کہ وہ گال چیرتا ہوا اس کے جبڑے کو توڑتا ہوا پیچھے تک لے جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ اس کے دوسری جانب، منہ کے دوسری جانب کرتا ہے، یعنی اس کے منہ میں وہ کانٹا ڈالتا ہے اور اس کو چیرتے ہوئے، جبڑے کو توڑتے ہوئے پیچھے تک لے جاتا ہے، تب تک اس کا پہلا جبڑا واپس اپنی حالت میں صحیح ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کہ کون ہے، اس کو کیوں اس طرح سزا دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ شخص صبح اٹھتا تھا اور اٹھ کے کوئی جھوٹی بات بیان کرتا تھا، وہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک پہنچتی تھی، دوسرے سے تیسرے سے، یہاں تک کہ سب لوگوں کو پتہ چل جاتی تھی اور یہ جھوٹ اس کا بہت دور تک چلا جاتا تھا. اللہ اکبر میرے بھائیوں، کیا یہ آج نہیں ہوتا؟ ہم ایک جھوٹی پوسٹ آج اگر ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، وہ دنیا کے کس کونے تک چلی جاتی ہے، کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے. اور جو جھوٹ، اس جھوٹ کو جو ایجاد کر رہا ہے، جو جھوٹ بنا رہا ہے، تو اس کے بارے میں سوچیں اس کا کیا ماجرا ہے. اللہ اکبر، یہ کتنی معمولی سی چیزیں لگتی ہیں، ہم کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں ان چیزوں میں، مگر یہ کتنے عظیم جرائم ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے، جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچوں میں شامل کریں اور ہمیشہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرے بھائیوں، جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی، جو جھوٹ کے بارے میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کا موازنہ آپ اگر آج کے دور کے ساتھ کریں تو ہمارا حال کیا ہے. ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، کبھی کبھار اسے فائدہ چاہیے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے تاجروں کے بارے میں بات کی، کسی فائدے کی بنیاد پر وہ جھوٹ بول دیتا ہے. اور کوئی کسی سے ڈر کر جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے مینیجر سے ڈر کے، اپنے مدیر سے ڈر کے جھوٹ بولتا ہے. کچھ بچے اپنے والدین سے ڈر کے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی اور وجہ سے، کسی خوف کے وجہ سے. یہ سب تو بالکل ممنوع ہے. لیکن ان لوگوں کو کیا جو بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، جن کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ ہے اصل میں حقائق کو بدل دینا. جو سچی بات ہے اس کو تبدیل کر دینا، یا تو سچی بات میں اضافہ کر دینا، یا سچی بات کو کم کر کے پیش کرنا جس سے معنی تبدیل ہو جائے. یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں. یا حتیٰ کہ ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جب جھوٹ بولتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات واقعتاً ایسی ہے، ان کو خود وہ بات سچی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کی عادت بن گئی ہوتی ہے جھوٹ بولنا. ان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. گپے شپے مارنے کے لیے، صرف کلام کو زیادہ طویل کرنے کے لیے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. سیدھی بات کرنی ہوتی ہے، سیدھی بات بتانی ہوتی ہے، لیکن اس میں جھوٹ شامل کر دیتے ہیں. حلال بات ہوتی ہے، جائز بات ہوتی ہے، سب ٹھیک ہوتا ہے، مختصر سی بات ہوتی ہے، اس میں جھوٹ ڈال کے اپنے آپ کو بھی گناہ میں شامل کرتے ہیں اور اگلے کے ساتھ بھی جھوٹ کر بیٹھتے ہیں. دوسری چیز، سوشل میڈیا کا فتنہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ سوشل میڈیا میں کس طرح جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے بھیجے جاتے ہیں، فحش قسم کے لطیفے بھیجے جاتے ہیں، غلط چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. تو کیا شیئر کرنے والا جو پوسٹ کر رہا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ بری ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لمحے اس کو دیکھ نہیں رہا؟ ہر کسی کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں جو یہ حرکت کرنے لگا ہوں، یہ جو میں چیز آگے بھیجنے لگا ہوں، کیا اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے؟ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اگر آج ہمارے والدین زندہ نہیں ہیں، اگر ہمارے بڑے زندہ نہیں ہیں، تو کیا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ ہماری کتاب میں، نامہ اعمال میں لکھا نہیں جا رہا؟ کیا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے ہم سے پوچھے گا نہیں کہ یہ تم نے کیا کیا تھا؟ تو میرے بھائیوں، ہر وقت اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں میں رکھیں. ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی یاد
اللہ کے ذکر کو پہلے سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولنے کی 3 صورتیں ایسی ہیں جو جائز ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کی رضامندی کے لیے یا اس کے دل آزاری سے بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے، مثال کے طور پہ کہ اگر اس نے پوچھا کھانا کیسا بنا اور کھانا صحیح نہیں بنا، اس کا دل رکھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا اچھا بنا۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ دوسری چیز، جنگ کے دوران جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جنگ میں اپنے دفاع کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز، کسی کی صلح کرانے کے لیے، 2 لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، آپ ان کی صلح کرانا چاہتے ہیں، تو آپ اس معاملے میں ایک فریق کے پاس جا کے کہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی ہے اور دوسرے کے پاس کہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی ہے، تو یہ جھوٹ بھی جائز ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ صلح کرانا تو بہت اجر عظیم کا کام ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ سچ کہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے، سچوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کذاب یعنی جھوٹوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچوں میں شامل کرے، حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، اللہ ہمیشہ ہمیں حق پر قائم رکھے، ہمیشہ سچ بات کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔